جو 20ویں صدی میں یورپ کے اندر پھیل رہا تھا، تو اس کے تحت بہت ساری تکنیکی منظر عام پر آئیں۔ یہ ایک تکنیک ہے فکشن کو لکھنے کی ٹھیک ہے، یا فکشن. آرٹ کو پریزنٹ کرنے کی۔ ہاں، صرف فکشن تک تو نہیں، کیونکہ مطلب ظاہر ہے مصوری میں بھی یہ تھا، شاعری میں بھی آیا، تو ہم اس کو جی، آرٹ کی ہم تکنیک کہیں گے. خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا رینے ڈیکارٹ کی اور کانٹ کی، جنہوں نے کہا کہ عقل ہی سب کچھ ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر انلائٹنمنٹ کی موومنٹ آئی، اسی بنیاد پر سائنس نے ترقی کی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور انسان یہ سمجھنے لگ گیا کہ اب میں تمام تر معاملات جو ہے وہ عقل کی بنیادوں پر ان کے مسائل جو انسان کے وہ میں حل کر سکتا ہوں۔ ایگزسٹینشلزم کی فلسفی میں آپ دیکھیں گے تو سارتر ہیں، قومیوں ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں، جیسے کریکے گاڈ ہیں یا مارٹن ہائیڈگر ہیں، وہ بھی انسان کی منطق اور سائنسی جو طرز عمل اختیار کر رہا تھا اس زمانے میں، انسان اس پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ السلام علیکم. عابد شاہ حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ساتھ ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی جناب ڈاکٹر عبدالعزیز ملک کے. سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے فورم پہ گفتگو کرنے کا اور خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے بھی آپ نے گفتگو کی تھی جادوئی حقیقت نگاری پہ، جسے ہمارے طالب علموں نے خاص طور پر، ہم اور ہمارے دیگر جو ادبی شائقین دوست ہیں، انہوں نے بہت پسند کیا، اور خاص طور پر اس کلیئرٹی کو، یعنی جس وضاحت کے ساتھ اور جس امتیاز کے ساتھ آپ نے اجاگر کیا اس کے خد و خال، وہ بہت لائق تحسین رہا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کی جو گفتگویں ہیں ان میں بھی یہ جو باریک باریک فرق ہیں ہمارے فکشن کے جو تکنیکیں ہیں ان میں، اور جو ہماری ادبی تحریکیں ہیں، اور جو دبستان ہیں، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، نظریات ہیں، ان میں جو باریک باریک فرق ہیں وہ وضاحت ہوگی آپ کی باتوں سے بہت. آج کی گفتگو ہے سریلزم کے حوالے سے. کچھ انٹرو میں اس کی وضاحت کر چکا، تو اس تناظر میں آپ فرمائیے کہ سریلزم بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ جی، سرریلزم بنیادی طور پر اگر ہم گفتگو کریں تو ماڈرنزم جو 20ویں صدی میں یورپ کے اندر پھیل رہا تھا، تو اس کے تحت بہت ساری تکنیکی منظر عام پر آئیں، تو ان میں سے ایک تکنیک سرریلزم ہے۔ اچھا، اور تو یہ سرریلزم یعنی بنیادی طور پر یہ ایک تکنیک ہے. یہ ایک تکنیک ہے فکشن کو لکھنے کی ٹھیک ہے، یا فکشن. آرٹ کو پریزنٹ کرنے کی۔ ہاں، صرف فکشن تک تو نہیں، کیونکہ مطلب ظاہر ہے مصوری میں بھی یہ تھا، شاعری میں بھی آیا، تو ہم اس کو جی، آرٹ کی تکنیک کہیں گے. آرٹ کی ٹیکنیک ہے بنیادی طور پر۔ سر. اور یہ اس وقت آئی ماڈرنزم میں سامنے جب 20ویں صدی کی فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس میں یہ ٹیکنیک جو تھی وہ زیادہ اپنے عروج پر دکھائی دی۔ یعنی انیس دراصل سو یہ چودہ پندرہ سے لے کر جو 1945 تک کا جو درمیان کا وقفہ ہے اس میں آپ فرما رہے ہیں. ہاں جی، اس میں جی، یہ ذرا زیادہ طالب علموں کی پاپولر۔ وضاحت کے لیے میں نے کہا تاکہ یعنی ان کو سمجھ آئے. جی جی، جی. ہاں، بالکل اسی طرح ہے۔ اور جو سر ریئلزم ہے، اس سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاڈاازم کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جناب. ڈاڈاازم جو ہے، دراصل وہ اینٹی آرٹ موومنٹ تھی۔ یہ اینٹی آرٹ موومنٹ اس لیے تھی کیونکہ جو ڈاڈائسٹ تھے اور بعد ازاں جو سر ریئلسٹ تھے، یہ ریشنلٹی کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اصل میں تو ریئلزم کے خلاف ہے نا سر؟ اصل میں ریئلزم کے خلاف ہے، جی اور جی. یہ جو ریشنلٹی ہے بیسیکلی ماڈرنزم نے ہمیں یہ بتایا، یا اس سے پہلے جو یورپ کے اندر صورتحال تھی، خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا رینے ڈیکارٹ کی اور کانٹ کی، جنہوں نے کہا کہ عقل ہی سب کچھ ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر انلائٹنمنٹ کی موومنٹ آئی، اسی بنیاد پر سائنس نے ترقی کی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور انسان یہ سمجھنے لگ گیا کہ اب میں تمام تر معاملات جو ہے وہ عقل کی بنیادوں پر ان کے مسائل جو انسان کے وہ میں حل کر سکتا ہوں۔ لیکن 20 سنچری کے شروع میں
جو یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ انسان کی بریک ہو گئیں، کیونکہ وہ انسان جو خود کو بڑا باعقل اور باشعور سمجھ رہا تھا، اس نے سائنس کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ویپنائزیشن کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں، اور جنگوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو تھے وہ مارے گئے۔ تو اس ریشنلٹی کے خلاف جو سینسٹیو لوگ تھے، خاص طور پر آرٹسٹ جو تھے، انہوں نے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا۔ اور یہ جو موومنٹ ہے، پہلے ڈاڈائزم جو تھی وہ پینٹنگز میں، مصوری میں ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد پھر باقی جو آرٹ کی برانچز ہیں ان میں آنا شروع ہوئی۔ ڈاڈائزم اینٹی آرٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ آرٹ کے مخالف تھے اور ریشنلٹی کے مخالف تھے، لہٰذا ریشنلٹی کے بالکل مد مقابل جو چیز ہوتی ہے، یعنی شعور کے مد مقابل، وہ انسان کا لاشعور ہوتا ہے، اور لاشعور میں کسی بھی طرح کا ربط موجود نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈاڈائسٹ چیزوں کو پریزنٹ کر رہے تھے ان میں ربط نہیں تھا، ان یعنی میں ریشنلٹی نہیں تھی۔ جسے ہم جی جی جی، منطقی ربط کہتے ہیں وہ نہیں تھا یعنی۔ ہاں وہ نہیں، جسے ہم جی منطقی ربط ہم- کہتے ہیں وہ نہیں تھا۔ کیونکہ آرٹسٹک ربط جو ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح نکالا ہی جا سکتا ہے، لیکن جی جو جی جو بالکل آپ ایسے فرما، ہی، ہاں وہ تو ظاہر ہے موجود ہوگا تو ہم اس کو آرٹ کہیں گے نا۔ جی جی تو پہلے ڈاٹاز تھے، لیکن اینٹی یا نیگیشن ہر چیز کے کیے جانا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہوں، اس چیز کو محسوس کیا اس وقت فرانس میں اندرے بریتو نے۔ اندرے ٹھیک ہے، بریتینو 1924 میں سریلزم کا مینیفیسٹو لکھا باقاعدہ، اور اسے ایک تحریک کی شکل دی، جس میں اس نے کہا کہ ہمیں اینٹی آرٹ کی بجائے انسانی لاشعور کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، کہ لاشعور جو ہے وہ ہمیں صحیح سچ بتاتا ہے۔ جو انسانی شعور ہے وہ جو سچ بتاتا ہے وہ کنسٹرکٹڈ ریالٹی ہوتی ہے، وہ اصل ریالٹی نہیں ہوتی۔ بہت سو اچھی بات، ہمیں زیادہ سے زیادہ انسانی لاشعور کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم صحیح سچ تک پہنچ پائیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریشنل ہے یا ریشنلٹی ہے، اس کے مقابل جو لاشعور کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پر، یعنی اس میں منطقی ربط کو ختم کر کے ایک اور طرح کا لاشعوری ربط جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی جی اور یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو پہلے آغاز ہے وہ آپ کو نظر آئے گا 1914 میں کافکا نے ایک تحریر لکھی تھی جو میٹامورفوسس کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ جی، کھایا اس میں اس کلب کے کا نام سے نمونہ ترجمہ بھی اس کا ہوا، اور جی جی، مشہور ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہاں مشہور ترین چیزوں میں سے اس کے کچھ ایلیمنٹس ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں کافکا کے ہاں، لیکن پھر بریتو نے تو باقاعدہ اسے شکل دے دی، ایک تحریک کی شکل دی، اور اس کا ایک اپنا ورک ہے نادیا کے نام سے۔ اس میں بھی ایک کریکٹر ہے جو اپنی لائف ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہ جو لکھنے والا ہے وہ انکانشیس، دراصل اس کے انکانشیس کو ڈسکور کر رہا ہے۔ سو جیسے جیسے خیالات اس کے شعور کی سطح پر آتے جاتے ہیں اور جس ترتیب سے آتے چلے جاتے ہیں وہ ان کو اسی طرح سے لکھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں یورپ کے اندر تو سریلزم کی، اور خاص طور پر اگر میں پینٹنگ میں بات کروں تو وہاں سلور ڈالی جو ہے وہ اس کا بڑا نمائندہ اور جو امپورٹنٹ فگر ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے سریلزم کے حوالے سے۔ جناب، اب اگر ہم تھوڑا سا اس گفتگو کو تھوڑا اور آگے بڑھا لیتے ہیں تو اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے تھوڑے سے دو چار جو مین فیچرز ہیں، جی جی اگر ہم اس کو زیر بحث لے ہیں تو اور زیادہ ہم سرریلسٹ جو رائٹنگز ہیں ان کو بہتر انداز میں سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مثال کے طور پر پہلی بات میں نے یہ کی کہ یہ انسانی لاشعور کو ڈسکور کرنے کی ایک ایفرٹ ہے، اس میں لاجیکل سیکوینس نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک۔ اور جو شعور ہے اس کے اندر سیکوینس ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ سو یہ لاشعور کو ڈسکور کرنے کا ایک طرح کی ایفرٹ تھی ان فنکاروں کی جو اس دور کے اندر موجود تھے، اور انسان کے شعور پر سوال اٹھا رہے تھے، اس کی عقلیت اور منطقیت پر سوال اٹھا رہے تھے، اور بطور خاص سائنس پر سوال اٹھا رہے تھے۔
اس کے رد عمل میں سرریلزم بھی آیا، اسی کے رد عمل میں اسٹریم آف کانشسنس بھی آئی، اسی کے رد عمل میں ایگزسٹینشلزم کی فلسفی بھی آئی۔ ایگزسٹینشلزم کی فلسفی میں آپ دیکھیں گے تو سارتر ہیں، کومیو ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں، جیسے کریکے گاڈ ہے یا مارٹن ہائیڈگر ہیں، وہ بھی انسان کی منطق اور سائنسی جو طرز عمل اختیار کر رہا تھا اس زمانے میں انسان، اس پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اور انسان کے داخل کو جو اس کی داخلی کیفیات ہیں ان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو سرریلزم کی جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس طرح کا جو فن پارہ ہوتا ہے جو سرریلزم کو بنیاد بناتا ہے، اس میں ڈریم لائک سچویشنز یعنی خواب نما جو صورتحال ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی اردو میں اگر میں بہترین مثال دوں تو ہمیں میرا جی کے ہاں اس کی جو شاعری ہے اس میں سرریلسٹ عناصر بڑی مقدار میں موجود ہیں، اور اگر ہم اس کا سرریلزم کے حوالے سے انالیسس کریں تو بہت اہم چیزیں وہاں نظر آ جاتی ہیں۔ جی اور اسی طرح اگر ہم اردو میں افسانے میں دیکھیں تو افسانے میں ہمیں سمیع آہوجہ کے جو افسانے ہیں وہ جی اس کی بہترین مثالیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کہیں کہیں یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں رشید امجد کے ہاں بھی نظر آتی ہے اور انور سجاد کے ہاں، لیکن انور سجاد کے جو ناول ہیں، خاص طور پر جو اس کا ناول ہے پھولوں، کیا نام ہے اس کا؟ خوشیوں کا باغ خوشیوں کا باغ۔ خوشیوں کے باغ کے اندر اس نے اس طرح کے امیجز بنائے ہیں جو سرریلسٹ امیجز ہیں۔ تو انور سجاد کے علاوہ رشید امجد، سمیع آہوجہ، کچھ ایلیمنٹس ہمیں انتظار حسین کی آخری دور کی کہانیوں میں ملتے ہیں، بطور خاص جو شہر افسوس اور اس کے بعد جو انہوں نے افسانے تخلیق کیے ان کے اندر یہ ایلیمنٹس کسی نہ کسی شکل کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اردو فکشن اور شاعری کے اندر خاص طور چیز کی دہائی میں جو افتخار جالب اور ان کے جو لسانی تشکیلات والے دوست تھے وہ جس طرح کی شاعری کر رہے تھے اس میں سرریلسٹ ایلیمنٹس انہوں نے بطور خاص استعمال کیے ہیں۔ تو دوسری چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ابھی وہ ہے ڈریم لائک سچویشنز، یعنی خواب ناک صورتحال۔ اور خوابوں کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو خواب ہیں وہ انسان کے لاشعور کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاں اور ان میں جو بھی چیزیں موجود ہیں خواب کے اندر ہم خواب کو براہ راست نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کے اندر جو کچھ پریزنٹ کیا گیا ہوتا ہے وہ علامتیں ہوتی ہیں، اور علامتوں کی مدد سے ہم پھر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ علامت کس چیز کی نمائندگی کر رہی ہے۔ وہ جو لاشعور ہے، شعور سے جو بھی ایلیمنٹس لاشعور کے شعور میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈسگائز ہو کے آتے ہیں، سمبلز بنا کے آتے ہیں، علامتیں، علامتوں کی شکل میں ان کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ جو درمیان میں موجود بیت شعور ایک چوکیدار کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو لاشعور میں ان ڈیزائرڈ، جس کو ہم کہیں گے وہ ایسی ڈیزائر جو ہم شعوری طور پر اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے، تو فرائڈ بھی کہتا ہے کہ وہ انسان کے لاشعور میں دھکیل دی جاتی ہیں اور وہ وہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، وہ پھر ڈسگائز ہو کر آپ کے لاشعور میں کسی نہ کسی شکل کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ سو اس لیے پھر جو سرریلسٹ رائٹرز ہیں یا مصور ہیں یا فلمیں بنانے والے ہیں وہ ڈریم لائک سچویشن یعنی خوابناک صورتحال جو ہے وہ اس کی مدد سے انسان کے انکانشس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سمبلز بناتے ہیں۔ سمبلز اس کی بہت بڑی نشانی ہے سرریلسٹ رائٹنگز کی ہے کہ اس کے اندر سمبلز ہوتے ہیں، اس کے اندر امبیگوٹی بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے، ابہام موجود ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ جس منطقی سے ربط جب نہیں شاعری ہوگا جو تو ہے، جب منطقی ربط نہیں ہوگا تو وہ ابہام تو آئے گا جی ابہام تو آئے گا۔ اور اسی لیے جو عام قاری ہے ہمارا وہ سرریلسٹ رائٹنگ کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی دقت محسوس کرتا ہے، تھوڑی سی یا نہیں وہ اچھی گلہ خاصی کرتا ہے کہ یہ کیا لکھا تھوڑی گیا ہے۔ نہیں تھوڑی سی نہیں بلکہ اچھی خاصی دقت محسوس کرتا ہے ہاں جی، سو اس لیے چونکہ اس کو ان اس طرح کے جو چیزیں ہیں اس کے پس منظر کا پتہ نہیں ہوتا کہ رائٹرز ایسا کیوں کر رہے ہیں یا یہ سمبلز کیوں بنا رہا ہے۔ اگر اس کا تھوڑا سا ذوق بہتر کر دیا جائے یا اس کی تربیت کی جائے
تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر وہ اس طرح کی رائٹنگز میں لطف محسوس کرنا شروع کر دے گا. تو یہ اس کے مین فیچرز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے اندر چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آ کر اس طرح کے بیانیے میں. اور جو روایتی بیانیہ اس سے پہلے موجود تھا ہمارے فکشن کے اندر، اس کے اوپر یہ ایک طرح کا سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. اسی سے بعد ازاں اسٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک بھی نکلی ہے، جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اسی سے میٹا فکشن کی ٹیکنیک بھی نکلی ہے، جو روایتی بیانیے پر ایک طرح کا سوالیہ نشان لگاتی ہے. اسی سے میجک ریئلزم کی ٹیکنیک بھی آگے جا کر جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے. اور اس طرح کی اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو اس زمانے میں لٹریچر کے اندر موجود تھی، اور آگے اب جب ختم ہو گئی ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ ٹریسز پوسٹ ماڈرن فکشن کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے ان سے ساری بات کا جو ہے وہ یعنی تاریخ بھی اس کی بتا دی، اور اس کے جو امتیازات ہیں جو ہمارا روایتی بیانیہ تھا اس سے وہ بھی بتا دیے. تو میرے خیال میں اب پہچان بہت آسان ہو گئی ہے. ایک آدھ بات چھوٹی سی جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم شعور کی رو کو ہم الگ سے ڈسکس کرتے ہیں یا میجک ریئلزم کو الگ سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا یہ وہ اس سے سرریلزم سے الگ ایک رستہ بنا لیتے ہیں، یا ان کی پہچان پھر اس سے الگ کیسے ہو جاتی ہے؟ ویسے تو آگے جا کے بھی ہم اس پہ بات کریں گے. تو لیکن اگر جی آپ جی اس کو میجک ریئلزم تک لے آتے ہیں اور آج کی جو تکنیکیں استعمال کی جا رہی ہیں بالکل معاصر اور پوسٹ ماڈرن آپ نے کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کسی نہ کسی صورت میں یہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ پچھلے کی توسیع ہی ہوا. جی، کسی نہ کسی شکل میں پچھلے کی توضیح ہے. مثلاً جو اس وقت کا نیریٹو تھا اس کے اوپر اگر سرریلزم سوال اٹھا رہا ہے تو پوسٹ ماڈرنزم کے اندر جتنی تھیریز موجود ہیں وہ بھی تو میٹا نیریٹو کو رد کرتی ہیں، اور ایک الگ طرح کا نیریٹو جو روایتی نیریٹو سے انحراف کر رہا ہے اس کو اپناتی ہوئی نظر آتی ہیں. ڈاکٹر تو صاحب ایک طرح کا لیکن ڈاکٹر صاحب جی جی انحراف تو ٹھیک ہے، یعنی روایتی نیریٹو پر جو انحراف ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ترقی پسند تحریک نے بھی اپنے زمانے میں اٹھایا اور وہ تو ذرا، لیکن یہ جو اس کی نہیں، بنیادی جو اس کی بنیادی ہم اس حیثیت کو تھی غلط کہ اس کو ہم ریشنل اس کو سے غلط الگ نہیں ہونا کہہ رہے چاہیے. جی میں ہی گزارش کر رہا ہوں نہیں. کہ جو آپ نے اس کی ہم، بنیادی پہچان بتائی کہ اس کو ریشنل نہیں ہونا چاہیے، تو جی جی کیا پوسٹ ماڈرن جو چیزیں ہیں وہ بھی ریشنل نہیں ہیں، وہ بھی لاشعوری نہیں، طرف جاتی ہیں؟ وہاں ریشنلٹی موجود ہوگی، وہاں ریشنلٹی موجود ہوگی. تو پھر سریلزم کیونکہ سے تو جو یہ الگ پوسٹ ہو گئی نا. ماڈرنٹی ہے نا، پوسٹ ماڈرنٹی یا پوسٹ ماڈرنزم ہے، اس کی جو ماں ہے وہ ہے اسٹرکچرلزم. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. اور ٹھیک ہے، اسٹرکچرلزم جو ہے وہ 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 تو شعوری ساخت انسان پر ہے کی نا. منطق کے اوپر ہاں وہ کھڑا ہوا ہے. منطقی ساخت ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ منطقی ساخت ہے. ٹھیک ہے. تو اس جبکہ یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں منطقی نہیں بلکہ لاشعوری ساخت ہے، تو اس کا جہاں مطلب ہے کہ انسان کے کچھ انر کی بات ہو رہی ہے، انر تو- یا اس کے باطن کی بات ہو رہی ہے. جی جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ مماثلتیں جو ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہاں، بنیادی طور پر الگ الگ چیزیں مماثلتیں تلاش کی جا سکتی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ وہ روایتی نیریٹو کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، تو یہ جو ہیں جتنی ٹیکنیکس جن کے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ میجک ریئلزم ہو، سرریلزم ہو، ڈاڈائزم ہو، یا اسٹریم آف کانشیسنس ہو، کیوبزم ہو، یہ بھی اس زمانے کا جو نیریٹو تھا اس کے اوپر سوالیہ نشان لگاتی تھی اور ان سے الگ رستہ بنا رہی تھی. تو آخر پہ یہ سرریلزم، جی جی، آخر آخر پہ سرریلزم یہ جو ہے، فرما دیجیے. جی 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 آپ بات مکمل کیجیے. جی، آپ سوال کیجیے. بس میں آخر پہ یہ فرما دیجئے کہ یعنی یہ اچھی چیز تھی، کیونکہ یعنی اسلوب کے حوالے سے اچھی چیز تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ آگے چل نہیں سکا اپنی اس شکل میں جس شکل میں یہ شروع ہوا تھا. اور اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف عالمی سطح پر نہیں بلکہ ہمارے ہاں بھی، یعنی انور سجاد جو ہے اس کو بھی ان کے جو اسلوبی تجربات تھے کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہے. ہم تاریخی حیثیت سے مطلب میں ذاتی طور پہ تو بہت اہم سمجھتا ہوں اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بات تھی. اسی طرح جو آہستہ آہستہ انور سجاد کو بھی کیا، پھر رشید امجد صاحب نے جب کرنے کی کوشش کی ان کو بھی کہانی پن کی طرف واپس کھینچ لائے لوگ.
اور جو جو مطلب اس سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا اور اسلوبی تجربے کی طرف جاتا رہا، لوگ اسے واپس روایتی بیانیے کے قریب یا کسی اور شکل میں جو ہے اس کو کھینچ لاتے رہے واپس. تو اس سے نتیجہ نکالنا کیا یہ درست ہوگا کہ اسلوبی جو تجربات ہیں کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں رہی اس کی ہمارے ہاں؟ اس کی پذیرائی ہو نہیں سکتی تھی ڈاکٹر صاحب، اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ جو تھے یہ عام لوگوں کے لیے تو لکھ نہیں رہے تھے، یہ لوگ لکھ رہے تھے خاص لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور وہ جو آگے چل کر لوگوں کو تخلیقات کے ذریعے امپریس کر رہے تھے. سو اس لیے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ایک خاص طبقے کے اندر ہے. اگر آج بھی ڈسکشن ہوتی ہے سر ریئلزم پر یا میجک ریئلزم پر یا ایگزسٹینشلزم پر یا باقی جو مباحث ہیں اس کے اوپر، تو وہ خاص لوگ کرتے ہیں، جبکہ جو عام ریڈر ہے وہ تو کہانی سے صرف مزہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے نا، لطف کشید کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. سو اس لیے عام لوگوں میں اس کی پاپولیرٹی نہیں ہوئی، لیکن خاص لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں اس کے ایلیمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسے استعمال کر جاتے ہیں جو قاری کو پتہ نہیں چلتا. سو اس لیے یہ خاص لوگوں کے اندر تو مقبول ہو سکتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ عام آدمی بھی اس کو اسی طرح سے اپنائیں یا سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ان کی بس سے باہر کی بات تھی. سو اس کے لیے تو بہت سارا نالج چاہیے اور اس کا پس منظر قاری کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور بہت ساری تھیریز جو اس سے پہلے رائج تھیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور کس طرح سے یہ ان سے انحراف کر رہا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ سر ریئلزم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے فرائڈ کی تھیری تھی. اب فرائڈ، مزے کی بات یہ ہے کہ آندرے بریتو بھی ایک سائیکو اینالسٹ تھا اور فرائڈ بھی سائیکو اینالسٹ تھا، اور 1920s کے بعد ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو بہت ساری چیزیں اس نے فرائڈ کے جو تصورات ہیں کانشیس، انکانشیس اور سب کانشیس، اور پھر خوابوں کے حوالے سے فرائڈ کے جو تصورات ہیں وہاں سے آندرے ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے ایک انسپائریشن ہے. لیکن دوسری طرف جو انلائٹنمنٹ کی تحریک ہے، یعنی ریشنلٹی ہے اور جو عقل کے اوپر مبنی بیانیے بنانے کی بات ہو رہی تھی اس کے خلاف رد عمل ہے. تو کہیں سے رد عمل آ رہا ہے تو کہیں سے انسپائریشن آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ نئے بیانیوں کی بنیاد رکھ رہی ہیں. اسی وجہ سے سر کیا ریئلزم جو تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور 1950s تک کسی نہ کسی شکل میں پاپولر رہا، لیکن اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہونے لگا، اور اس کے جو ایلیمنٹس تھے باقی جو تحریکیں تھیں ان کے اندر ضم ہوتے چلے گئے، اور آج یہ اس طرح سے پاپولر نہیں ہے جس طرح 100 سال پہلے تھا. شاید وہ اب کیا حالات نہیں کیا رہے یا کیا وہ اس کی ضرورتیں نہیں رہی. کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو تکنیک بنائے تکنیک کے طور پر لیا، اور اس کو مطلب سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھ کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ نیچرلی جو ہے وہ ان کے افسانے سے یا ان کے فکشن سے نہیں پھوٹا؟ یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا، کیونکہ جب انسان اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ جو ہوتا ہے نا بے ساختہ پن، وہ جی نہیں رہتا تحریر میں. اور جی. جب بے ساختہ پن نہ ہو تو ظاہر ہے کہ قاری جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ ہم وہ اس چیزیں وجہ سے بھی کنسٹرکٹڈ ہو جاتی ہیں اور بوریت کا باعث بنتی ہیں. یہ بات ہم اس وجہ سے بھی سر کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو خواب ہے وہ بھی تو لاشعور پر مبنی ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ نیچرل جی جی. ہوتا ہے تو اس لیے ہاں اس کی جی. طرف رغبت انسان کی رہتی ہے. لیکن جب آپ لاشعوری شے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تکنیک کے طور پر، تو اس میں وہ رس نہیں ہے، یا وہ اس طرح سے اس میں نیچرل جو اس میں اٹریکشن ہے وہ جب نہیں ہے تو قاری پھر اس سے اتنا لطف اندوز نہیں ہو سکتا. ایسی ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہمارے ہاں یہ شعوری طور پر لانے کی کوشش کی گئی ہے. انور سجاد کے ہاں بھی، رشید امجد کے ہاں بھی، اور سمیع آہوجہ کے ہاں بھی. تو اسی لیے، اور یہ صورتحال کہیں کہیں ہمیں جو ہے وہ کافکا سے جو متاثر ہیں ہمارے افسانہ نگار انہوں نے بھی استعمال کی ہے. جیسے انتظار حسین کافکا سے متاثر تھے، جی اور بطور خاص نیر مسعود کا نام لینا میں ضرور سمجھتا ہوں وہ بھی کافکا سے متاثر تھے. جی تو وہ، اور اردو میں میرا خیال ہے پہلی بار کافکا کا ترجمہ بھی نیر مسعود نے ہی کیا تھا 70s کی دہائی میں، اور اس کے افسانے جو ہیں وہ کافکا کے افسانوں کے نام سے چھپے ہوئے ہیں. سو جی وہ چیزیں وہ وہاں سے لے رہے تھے، جیسے جرمن لٹریچر سے یا فرانسیسی لٹریچر سے اور وہاں کی تحریکوں سے،
تو شعوری طور پر جب وہ استعمال کریں گے، اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس میں بے ساختگی نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ پاپولیرٹی گین نہیں کر پائے گا. تو بہت شاید یہ شکریہ. وجہ ہے کہ اردو میں یہ پاپولر نہیں ہو سکی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کی روایت سے لے کر اس کے امتیازات تک، اور پھر اس کے جو تنقیدی معاملات ہیں ان تک آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.